أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ گزشتہ درس میں جنات کا ذکر ہوا کہ جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی۔ نماز میں آپ تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کے ایک گروہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جب قرآن سنا تو وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمانی کے بعد پھر جا کے اور جنوں کو انہوں نے دعوت دی کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ آخرت کا ایک پکا عقیدہ ہے اسلام کا، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے، پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو اسی طرح آخرت بھی ایک حقیقت ہے۔ تو کئی کفار جو ہے اس دور کے بھی اور آج کل کے بھی کہ بس یہی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا، آخرت کس طرح ہوگی؟ اس کا جواب اللہ پاک نے دیا ہے ان آیات میں، فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، پیدا کیا۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اس کے پیدا کرنے میں کوئی اللہ پاک تھکا نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا لیکن وہ تھکا نہیں۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، تو فرمایا کیا بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے۔ اتنے آسمانوں اور زمینوں کو بنا سکتا ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے، تو کیا مردوں کو دوبارہ وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، پھر جواب آیا بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کفار ہے ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جو نہیں مانتے نا کہ آخرت نہیں ہے، کیسے پیدا ہوں گے، کس طرح دوبارہ، تو پہلی دفعہ جب جیسا اللہ نے بنایا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کافروں کو جب آگ پر پیش کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اچھا آج کل کے بعض کافر کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ خاص کر کے انڈیا میں ہندو وغیرہ کہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم تھوڑا کہتے ہیں، آپ خود کافر ہو، انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، تو خود تم منکر ہو، ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن تمہیں کہتا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو آگ پر دوزخ میں پیش کیا جائے گا تو ان سے سوال ہوگا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، یہ جو آج تم دوبارہ اٹھے ہو سوال و جواب ہو رہا ہے، کیا یہ سچ نہیں تھا؟ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، اے اللہ تیری قسم بالکل سچ تھی۔ اس دن قسم کھا کے کہیں گے کہ یہ بالکل حق تھا، سچ تھا۔ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو پھر ان کو جواب کیا ملے گا؟
کہ وہاں تو معافی شافی نہیں نا، معافی تو دنیا میں ہے، زندگی میں، موت کے وقت بھی نہیں معافی۔ توبہ جو ہے نا، جب تک انسان زندہ ہے اور اس کے اندر سانسیں چل رہی ہے تو توبہ کر سکتا ہے۔ جب نزع کا عالم شروع ہوتا ہے اور فلم چلتی ہے، سامنے نظر آتا ہے کہ اب میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو پھر اگر وہ توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول نہیں۔ تو قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ یہ جو کچھ تھا کیا یہ سچ نہیں تھا؟ تو کیا کہیں گے؟ قسم کھائیں گے اللہ کی، قالوا بلا وربنا، یا اللہ تیری قسم، ہمارے پروردگار تیری قسم، یہ تو سچ تھا۔ تو جب سچ تھا تو پھر کیا تم نے نہیں مانا؟ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب جو تم کفر کرتے رہو تو اب عذاب چکو۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہتے ہیں جی کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ایک شخص ہے وہ کفر کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو کیا اللہ نے اسے کہا ہے کہ تو کر؟ نہیں، وہ خود کر رہا ہے تو خود ذمہ دار ہے۔ یہ فرمایا گیا تھا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے، آج کل دندنا رہے ہیں، اسرائیل کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، باقی کافروں کو دیکھو، انڈیا کو دیکھو۔ اب انڈیا کو کیوں انہوں نے اٹھایا ہے؟ تاکہ یہ جو پاکستان میں فلسطین کا نام لیا جا رہا ہے یہ نام بند ہو جائے، یہ لینا بند ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ امریکہ اب آگے اپنا چائنا کے لیے انڈیا کو تیار کر رہا ہے، تو درمیان میں رگڑا پاکستان کو دے رہا ہے۔ چائنا کو ڈائریکٹ تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا نا، تو وہ انڈیا کو تیار کرے گا کہ بھئی چائنا کا مقابلہ تم کرو۔ کہتے جی ہم نے پانی بند کر دی، کر دو، تم کیا پانی بند کرو گے؟ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ دے گا جب تک ہم زندگی، پانی ملے گا، جب ہماری زندگی کا اختتام ہوگا پانی خود بخود ہی بند ہو جائے گا۔ فرمایا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنی کفر کی وجہ سے تم یہ عذاب آج چکو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے تسلی فرمائی، میرے نبی یہ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے قرآن خود بنا دیا ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، عظمت والے رسول، بڑے بڑے رسولوں نے جس طرح صبر کیا آپ بھی اسی طرح صبر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ اولو العزم انبیاء ہیں، ان پر کتنے تکلیفات آئی، فرمایا انہوں نے صبر کیا تو فاصبر، آپ بھی صبر کریں۔ آپ نے بھی صبر فرمایا، کیسی کیسی باتیں آپ سنتے رہیں۔ مسلمان کو بھی یہ حکم ہے کہ صبر جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور اس کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ اور دوسرا بندہ مرچیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے کسی نے تھوڑی سی بات کی وہ مرچیں سامنے آ جاتی ہیں، ڈنڈا لے کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ صبر کا حکم، اللہ کے نبی کو صبر کا حکم۔ وَمَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، میرے نبی آپ صبر فرمائیں جس طرح کے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جلدی نہ فرمائیں، جلدی کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ایک ٹھکانہ ہے، ایک مقام ہے بدلے کا، جہاں اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ اجے جب قیامت کا دن ہوگا تو پوچھا جائے گا کأنہم یوم یرونہا ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، جب قیامت کے دن جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ آئے گا تو اللہ پوچھیں گے کہ کتنا تم رہے دنیا میں، دنیا میں کتنا رہے؟ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، تو جواب میں کہیں گے کہ ہم دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے، الا ساعۃ من نہار، یعنی یہ ساری زندگی وہاں کچھ نظر نہیں آئے گی، تکلیف ہوگی، اگر جنت میں ہوں گے تو پھر تو مزے ہوں گے، لیکن اگر وہ تکلیف میں ہیں
تو اس تکلیف کے مقابلے میں یہ 60 70 سالہ 100 سالہ زندگی یہ ایک دن بھی نظر نہیں ہے، الا ساعۃ من نہار۔ کیونکہ وہ تکلیف جب ہوتی ہے نا جی تو پھر بندے کو وقت گزرتا نہیں ہے۔ آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں، تانے میں ڈال دیں کہ یار بڑی مصیبت ہے، دن ہی نہیں گزر رہا، تو وہاں پھر یہ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کتنا رہے ہو تم اس دنیا میں جس میں تم دندناتے تھے، تو کیا جواب دے گے؟ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، فرمایا بلاغ، پہنچا دو ان کو بات، اسلام کی بات ان کو پہنچا دو، دین کی بات پہنچا دو۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اور ہلاک تو وہی ہوں گے جو فاسق ہوں گے، جو بڑے گناہ گار، ان کے لیے ہلاکت۔ تو یہ سورۃ احقاف، اس میں کل جنوں کا ذکر تھا، آج اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ اگر زمین و آسمان بنا سکتا ہے اور اس پہ وہ تھکتا بھی نہیں ہے تو تمہیں بھی دوبارہ بنا سکتا ہے، تمہارا بنانا اس کے لیے دوبارہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کافروں سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، بھئی کیا یہ حق سچ نہیں تھا؟ تو وہاں کیا کہیں گے؟ قسم کہیں، قالوا بلی وربنا، یہ تو سچ تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور اگلی بات جو ہے وہ صبر کی ہے، اور جو بات ہے وہ ہے دنیا کی زندگی، وہاں کتنی نظر آئے گی؟ ایک دن کا کچھ حصہ نظر آئے گی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔